يا ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنه لا يؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض تطيب بها نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. محترم اور مکرم عزیز دوستوں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہم پر ہے، رب کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی شکر گزاری کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ شروع ہونے والا ہے۔ بڑے بابرکت ایام رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ تمام تر چیز جب واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر انسان کوتاہی کرے تو یہ انسان کی سب سے بڑی غفلت ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس میں ان 10 ایام کی رب سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور یہ ایام ان کا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کے عاشقین رب سبحانہ و تعالیٰ کی جستجو اور عشق میں اس کے گھر کی طرف نکلے ہیں، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیت اللہ گئے ہیں۔ اور ہم اگر ان ایام سے فائدہ نہ اٹھائیں، ان ایام کی قدردانی نہ کریں، ان دنوں کی اگر ہم نے بے احترامی کی، تو بتلائیے بھائیوں، اگر ایک مثال دوں کہ کھانا میں بھی کھاتا ہوں، جانور بھی کھاتا ہے، سوتے ہم بھی ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، اور انسان بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے۔ اب انسان اور جانور میں فرق کہاں ہوگا؟ انسان اور جانور کے اندر امتیاز کہاں ہوگا؟ جہاں انسانیت کی بات آئے گی، جہاں اخلاق کی بات آئے گی، جہاں تہذیب و تمدن کی بات آئے گی، وہاں بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ بھئی انسان کا کھانا الگ ہے، جانور کا کھانا الگ ہے۔ انسان کا چلنا، انسان کا بولنا، انسان کی ہر نقل و حرکت، یہ اس کی رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہونا چاہیے۔ اگر انسان بھی جانوروں والا عمل کرنا شروع کر دے تو بھائیو پھر اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہوا؟ پھر انسان کو بحیثیت بشر وہ ایک لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ورنہ در حقیقت وہ خود جانوروں والا عمل کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ بھئی پھر تو انسان اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے عقل شعور دی اور عقل سلیم اس کو دی، انسان اس کو عقل سلیم کو صحیح جگہ استعمال کری، انسان کا حقیقی معنی ہے۔ انسان کو رب نے دل دیا جس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو۔ اگر یہ دل ہم کسی اور کے لیے استعمال کریں، یہ ظرف جس کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کو ہونا چاہیے تھا، نبی کو ہونا چاہیے تھا، کوئی اور اگر اس کی جگہ لے تو پھر یہ دل کس کام کا؟ رب نے تو اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، رب نے تو انسان کو اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، اپنی اطاعت کے لیے بنایا تھا۔ اب جو انسان اب رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاوے، اس کی فرمانبرداری سے نکل جائے، اس کے حکم عدولی کرنے لگے، تو پھر اس انسان کا معنی کیا ہوا؟ اس کا اشرف المخلوقات
پہ ہونے کا پھر معنی کیا ہوا کہ جو انسان اپنے رب کے حکم سے وہ عذوری کر جائے، اپنے رب کی وہ نافرمانی کرنے لگ جائے، اپنے رب کو وہ دھوکہ دینے لگ جاوے، اپنے رب کے ساتھ وہ دغابازی کرنے لگ جاوے، اس کے خیال میں یہ بات آنے لگ جاوے کہ شاید مجھے رب نہیں دیکھ رہا ہے، شاید رب میری باتیں نہیں سن رہا ہے، میں کہیں گناہ کر لوں، میں رب کو دھوکہ دے دوں، میں اپنے دکان میں فراڈ کر لوں، میں بچ جاؤں گا، تو یہ انسان کے خیالی ہے، یہ انسان کے اقسام فاسد ہے جو انسان کو بہت جلد لے ڈوبنے والا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان رب تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کو زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ تو جانور ہے کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کا حساب و کتاب نہیں، اس کو مٹی ہو جانا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کی ہر نقل و حرکت کا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا رب تبارک و تعالی کی نگاہوں میں ہے، اور رب تبارک و تعالی نے جو فرشتے مقرر کر دیے ہیں اور انسان کی وہ ہر نقل و حرکت کو گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا اور تمام اعمال انسان کے جب دفاتر رکھے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ بھئی کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹے گناہ انہوں نے چھوڑے ہیں نہ بڑے گناہ انہوں نے چھوڑے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ہماری جوانی کا حساب نہیں ہونے والا ہے، ہمارے بڑھاپے کا پچھاوا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ تو انسان کی خام خیالی تھی، اس کی ہر نقل و حرکت پکڑی جائے گی۔ اگر اس کے ماتحت میں کوئی ہے، اگر غلط کام ہو رہا ہے، اس سے گرفت ہوگی اس کے اپنے بچوں کی، اس کے اپنے بیٹوں کی، اس کے ماتحت میں رہنے والوں کی۔ تو پھر انسان غفلت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے خواب غفلت سے نکل کر اپنی زندگی کو رسول رب تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارے۔ بھائی گزارے گے رب تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی۔ زور سے بولتا کہ لگنا چاہیے، جمعہ کا دن ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے یار کہ زبردستی گھر سے آئے ہوئے کسی نے بھگایا ہو گھر سے، چلو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ کبھی ایسا مسئلہ ہو گھر سے کوئی زبردستی بھگاوے، اس کو کہہ رہے کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بھائی جو شادی شدہ ہے وہ مخاطب ہے، یہاں مراد یہ ہے، تو بالکل حساسیت کے ساتھ بیٹھے اور بات کو سنیں اور اس کو لیں، اثر اس کا قبول کریں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ گھر سے آ گئے زبردستی تو بیٹھو بالکل اطمینان کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ان مع العسر یسرا۔ تو اب میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا۔ قربانی کی کچھ اہمیت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑی اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے کہ قربانی کے ایام میں لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ تو بھائی قربانی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کا عمل ہے، پھر ہم اس سے کوتاہی کر جائیں، پھر ہم نعرے لگائیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تو ظاہری عمل ہوا نا، یہ تو دکھلاوے والا عمل ہوا نا۔ تو قربانی کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا معنی کیا ہے؟ بھائی اسلام کے اندر یہ تصور ہے فدائیت کا، اسلام کے اندر تصور ہے قربان ہو جانے کا۔ انسان کو سبق یہ دکھایا گیا ہے کہ تیری خشت اول انسان جب رکھی گئی ہے تو تجھے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، تجھے قربانی پیش کرنے کا موقع ملے تو قربانی دے، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی، ہر موقع پر، ہر محاذ پر تجھے قربانی دینا ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان نام ہی قربانی دینے کا ہے۔ وہ ایمان کیا ہے کہ جو قربانی کے لیے آمادہ نہ کرے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ وہ اسلام کیا ہے؟ دل کے اندر وہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے رسول کی محبت پر، دین کی خاطر قربانی کے لیے ہمیں آمادہ ہونے پر تیار نہ کرے؟ ہمارا وہ ایمان کمزور ہے، ہمارا مسلمان ہونا کمزور ہے، ہمارا رسول کا نام لینا بظاہر دکھ رہا ہے۔ اگر ہم رسول کی محبت کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر ہمیں موقع ملے اور اگر ہمیں کہا جائے اور ہم قربانی نہ کریں تو یاد رکھیے ہمارے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں رب کہہ رہا ہے، ہمیں رسول کہہ رہا ہے کہ لگاؤ اپنی زندگی کو میرے دین کے خاطر۔ اگر تمہیں میرے دین میں اگر کوئی نقص دیکھو اور اگر تم وہاں قربانی نہ لے سکو تو یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن تمہاری گرفت ضرور ہوگی کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ رسول کو طائف میں پتھر مارے جا رہے ہو، رسول کو ہر جگہ سے نکالا جا رہا ہو، یہ رسول کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھو، یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، دین کے معاملے میں جو قربانی رسول
قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ صحابہ نے نمونہ عمل ہم کو نہیں بتایا ہے کہ آؤ دیکھو بلال کی قربانی کو دیکھو، ابو بکر کی قربانی کو دیکھو، سمیہ کی قربانی کو دیکھو، عمار بن یاسر کی قربانی کو دیکھو۔ اگر یہ قربانی بھی ہمارے یہاں پیش نظر ہونے کے باوجود ہم ایک حصہ نہیں لے سکتے ہیں قربانی میں، تو کیا بھائیو ایمان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں۔ بھائیو مجھے اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جن کے اولاد ہے، جن کے پاس بچے ہیں، ان سے پوچھئے اولاد کی نعمت رب تبارک و تعالی جو دیتا ہے وہ کتنی قیمتی نعمت ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں پوچھو کہ راتوں اٹھ کر کیسے روتے ہیں رب تبارک و تعالی کے سامنے۔ اولاد یہ قیمتی اثاثہ ہے، اور یاد رکھیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس بات پر ہوتے ہیں اس لیے کہ بیٹا یہ بڑھاپے کا آسا ہوا کرتا ہے، بیٹا جیسا بھی ہو دوسروں کی نظر میں برا ہو سکتا ہے، باپ کی نظر میں بیٹا کبھی برا نہیں ہو سکتا ہے، اور بیٹے کو دیکھ کر باپ کو تسلی ملتی ہے، اے میرے بڑھاپے کا آسا ہے، مجھے کبھی کام دے گا، لوگ مجھے نہیں دیں گے، مجھے یہ سہارا دے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عمر کا ہو چکے ہیں، ایک عمر بیت چکی ہے، جب اولاد ملی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندہ ہوا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ جب ان کو آزماتے ہیں، جب ان سے محبت کا امتحان لیتے ہیں تو قیمتی چیز ان سے چھین لی جاتی ہے، قیمتی چیز ان سے لی جاتی ہے۔ اگر میرے بھائیوں اگر ہمیں ایمان کی راہ پر اگر ہم قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو یاد رکھیے رب سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی محبت رب سے دیکھیے، بیٹے کو مانگ رہے ہیں کہ ذبح کرو، چوری کو رکھو، بیٹے کے خون کو بہاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر نکل چکے ہیں، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن بیٹا بھی تو کیا ہے، بیٹے کا جذبہ عشق تو دیکھو، ابا جان آپ تو قربان کر دیجئے مجھے رب کے سامنے، آپ میری گردن پر چھری چلا دیجئے، میں رب کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں یہ کس نے سکھلایا اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ یہ عشق تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ عشق تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی کہ بھائی اسماعیل کو کس نے کہا، کس نے سبق دیا اسماعیل کو کہ تیرا باپ تجھے اس کموری کے اندر کہے قربان ہو جا چھری کے نیچے؟ بیٹا تیار ہو گیا۔ ہاں ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس بات پر کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دے، اپنے اولاد کے لیے رات کو اٹھ کر رہے کہ بیٹا دین پر ثابت قدم رہنا، بیٹا ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، اپنے بہنوں کی حفاظت کے لیے تو تن من دھن سے تیار رہنا، جہاں اولاد تجھے تیری بہنوں کی حفاظت کے لیے پکارے، جہاں مسلمان تجھے تیری مدد کے لیے تجھے پکارے، فلسطین کے مسلمان اگر تجھے تیری مدد کے لیے پکارے، بیٹا تو موبائل کے اندر نہ رکھنا، تو زناکاروں کے ٹو کو آباد نہ کرنا، تو شراب خانوں کے ٹو کو آباد نہ کرنا، تیری ایمانی غیرت تو یہ ہونی چاہیے تو رب کے سامنے اٹھ کر کہے رب ہلاک کر ان لوگوں کو جو میری ماں کو دیکھتے ہو تاڑ کر، جو میرے بہنوں کو تاڑ کر دیکھتے ہو۔ مسلمانوں ہم سے قربانی ہمارے ایمان کی مانگی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے ایمان پر یہ ہے کہ تمہارے ایمان پر رہنے کے باوجود تم رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رو بھی نہیں سکتے ہو تو اپنے ایمان پر رو کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے موت سے پہلے سلب نہ کر لیا جائے۔ کیا ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ تمہیں مجھے ابھارتا نہیں ہے؟ کیا ہے میرا ایمان مجھے کہ مجھے اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے نہیں ابھارتا ہے، رسول کی شریعت کے لیے نہیں ابھارتا ہے، رسول کی محبت کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے؟ بھائیو دل رب سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ محبت کس کی ہو؟ موبائل کی ہو، عشق بازی کی ہو، عورتوں کی ہو، دنیا کی ہو؟ نہیں بھائیو، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے پوچھا تھا، صحابہ کو اشکال تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بھائی قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی خوشی سے جھوم اٹھے، ہائے ہمارا تو اصل مقصد رسول ہے، ہماری نظریں تو رسول پر جمی رہتی ہے، جب رسول ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے نابینا ہونے کی دعا مانگی تھی، اللہ کے نبی کے بعد مجھے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ محبت دیکھو بلال کی، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال کیوں چلے گئے ہو؟ اللہ کے نبی مدینہ ہے، مدینہ میں رہوں گا، آپ کو نہ دیکھوں گا، آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، میری آنکھ جب آپ کو ترسے گی میں کس کو دیکھوں گا؟ اللہ کے نبی مجھے مدینہ میں رہنے اس لیے گوارا نہیں کیا کہ میں مدینہ کی طرف دیوار
نہیں ہوا، اللہ کے نبی میں مدینہ چھوڑ کر چلا گیا. یہ محبت میرے بھائیوں اپنی اولادوں کے اندر پیوست کر دو، اپنی اولادوں کے اندر پیوست کر دو، اپنی اولادوں کے اندر پیوست کر دو. کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں درد دل رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں پر جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہماری نوجوان قوم دیکھتی ہے، لیکن زبان سے لفظ کیا دل میں برا سوچنے کا تصور تک نہیں آتا ہے. بتاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے آپ سے سوال نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا جہاں ابراہیم قربانی دے رہے ہیں. بھائیوں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر اور بات عرض کروں کہ اس زمانے کے اندر لوگ تعصب پر اترے ہوئے ہیں. جہاں لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمان تو کمزور ہو چکے ہیں، نوجوان تو مسائل کو یوٹیوب پر ڈھونڈتے ہیں، مسلمان تو کسی کو سنتے ہیں، کوئی مرزا کو سن رہا ہے، کوئی جاوید غامزی کو سن رہا ہے، کوئی فلان کو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. جو ڈاکٹر ہو، ذاکر ہو، نائک ہو، لوگ اس سے دین کے مسائل پوچھ رہے ہو. جہاں لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا مسلمانوں کے ذہن سازی کی، لوگوں کے اوپر چوکوں کو شبہات کے انبار لگا دیے کہ جو قوم اپنے علماء سے گزر کرتی ہے، اپنے علماء سے کٹ جاتی ہے، تو یاد رکھو اپنے دین کو خیرآباد کہہ دیتی ہے اور دین ان کے ہاں سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ علماء قیمتی اثاثہ ہے، اور جب علماء سے کٹو گے تو یاد رکھو بیٹا جب باپ سے کٹتا ہے تو پھر اسے کوئی در نظر نہیں آتا ہے. کل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک شرابی ہم کو ملا. وہ شرابی کی حالت کو جب دیکھی اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھائیو یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دنیا کے اندر دے دیتا ہے. اس میں سے ایک ہے زنا کرنے والا، دوسرا ہے شراب خوری، زنا کا، اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. یہ تین ایسے ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. شراب پینے والا ذلیل ہو جاتا ہے اور یہ زنا کرنے والا بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کو ستانے والا یہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو یاد رکھو دو لوگوں کی بددعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. ان میں سے ایک ماں باپ کی ہے، وہ ظالم ہو تب بھی ان کی بددعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے والدین کا احترام کرے، ان کی قدردانی کرے. کہیں ایسا نہ ہو حضرت اسماعیل ہمارے سامنے نہیں ہے، حضرت اسماعیل کو کہا جا رہا ہے لیکن کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. کہاں سکھایا تھا؟ تو بھائیو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے اولادوں کو صحیح تربیت دے، ان ایام کی قدردانی کو پہچانے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے قیمتی ایام دیے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان قیمتی ایام کو ہمیں دیے ہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو قربانی کا حصہ لگائیں. ہمارے پاس پیسے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اسے دیکھا ہے پیسے ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے ہیں. کیا بات ہے قربانی کی توفیق نہیں مل رہی ہے؟ کبھی رب سے اس کا سوال کرو کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. ہر لوگوں نے آج اعتراض کرنا شروع کیا ہے کہ قربانی کرنا تو محض جانوروں کا ایذا ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے، نسل کشی کرنا ہے. لیکن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے بتلاتا چلوں، اس کا مفصل انہوں نے جواب دیا ہے. وقت نہیں ہے لیکن صورت کے سامنے بتا رہا ہوں کہ بھائیو جانوروں کو اگر یہ ذبح کرنا یہ اگر فطرت انسان کے خلاف ہے تو یاد رکھیے سمندروں کے اندر دیکھیے بڑے جانور چھوٹے کا شکار کرتے ہیں. چیتا یہ بھی جانوروں کو شکار کرتا ہے، کتا بلی کا شکار کرتا ہے، بلی چوہوں کا شکار کرتی ہے. تو یاد رکھیے اگر یہ قربانی کرنا انسان اگر اس کو اس بات پر تصور کر لے کہ یہ تو جانوروں کا خون بہانا ہے، نسل کشی ہے، نہیں بھائیوں. اور آپ نے غور کرنا کہ جو لوگ جانور زیادہ بچے جننے والے ہیں، کتیا کئی بچے کو جنتی ہے، بلی کئی بچوں کو جنتی ہے، اور دیگر جانور کئی بچوں کو جنم دیتے ہیں. لیکن ان کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سے زیادہ ان کی آبادی ہو، لیکن یہ نہیں ہے. فطرت کا قانون یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو سرخم اس کو تسلیم کرو. اگر تم اس کے اندر علت ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے تو یاد رکھنا کبھی نہیں ملے گی. ترمذی کے سبق میں حضرت الاستاد نے بات بتائی تھی. اس واقعے کے ذمے میں مجھے بات یاد آ گئی. ایک محدث تھے، وہ محدث حدیث پڑھاتے تھے لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے پردے کو رکھتے تھے، اپنے چہرے کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ کبھی پردے کو ہٹاتے نہیں ہو؟ لیکن بتلایا نہیں. جب بیٹے پڑھ کے بچے فارغ ہو کر جا رہے تھے تو راز کو زبردستی معلوم کیا کہ حضرت کیا بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک حدیث تھی اللہ کے نبی کی، جو امام سے پہلے پہل کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی طرح کر دے گا. مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، میرے عقل نے یہ بات تصور نہیں کی کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ انسان پہلے جاوے اور گدھے سے اس کا کیا تعلق ہے. میں نے اس بات کو عمل کر کے دیکھا تو میری شکل گدھے کی طرح ہو گئی. تو یہ ہم اگر کسی علت کو ڈھونڈنے کے حالات کے حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے احکام یہ اسلام اور عقل کی نظر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، لیکن ہمیں علت نہیں ڈھونڈنا ہے، جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہمیں اس کو ماننا ہے اور مان کر ہمیں اسے سرخم تسلیم کرنا ہے، تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ تو بھائیوں قربانی کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے، اللہ عافیت کے ساتھ، اور اس ابھی دعا بھی کرے رب تبارک و تعالیٰ سے حادثات سے ہمیں بچائیں اور اپنی قربانی کو بالکل جہاں تک ہو سکے عام کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بالکل افشا کریں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کریں تو اس سے ماحول خراب ہو، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں حضوری سے منع کیا ہے، حد تجاوزی سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں داد کا طالبی بندے آزاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔